السلام علیکم، تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مینگل اب یوٹیوب چینل پہ ہم شہری زندگی اور سندھ کے حوالے سے خصوصی بات چیت کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کبھی ایم کیو ایم، کبھی جماعت اسلامی کے، کیونکہ یہ کراچی شہر منی پاکستان بھی، اور یہ جماعتیں ایک پاکستان لیول پہ یہ جماعتیں ہیں، تو ان کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ لازمی جب ان کا ذکر خیر ہوتا ہے تو جو بھی یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا تفصیل سے حال بتایا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن، ان جن کے قائد یعنی کہ الطاف حسین تو ایم کیو ایم کے قائد ہیں ہی، تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے 2024 میں ان لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ 2024 میں ان کی جدوجہد جاری رہی، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی جدوجہد جاری رہی، اور ایم کیو ایم لندن بھی اپنی سروائیول کے لیے کوششیں کرتی رہی، اور انہوں نے بھی اپنی سطح پہ شہداء کے، یا کوئی شہداء کا دن ہو یا سالگرہ کا دن ہو یا یوم تاسیس ہو، اپنی سروائیول کے لیے ایم کیو ایم لندن اب 2024 میں زیادہ ابھر کے سامنے آئی۔ اسی ضمن میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنے تئیں اپنے عوام کے حقوق دلانے کے لیے کوششیں کرتی رہی، اور 26ویں ترمیم میں انہوں نے تعاون اسی بنیاد پہ کیا کہ ہم اپنے عوام کے کوئی مسئلے مسائل حل کرائیں حقوق کے لیے۔ تو اس میں دونوں پارٹیاں اپنی پاکستان لیول پہ، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم یعنی کہ لندن، جن کے الطاف حسین مسلسل ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پر اور اپنے ویڈیو بیانات کی صورت میں اپنے چاہنے والوں کو زندہ رکھتے رہے اور چاہنے والوں سے رابطہ رکھتے رہے، تو اس ضمن میں انہوں نے کافی 2024 میں اپنے عوام میں ایک روح پھونک دی، اور ان کے جو لوگ کارکنان تھے روڈوں پہ آگے کئی مرتبہ انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، کئی مرتبہ ان کی چاکنگ بھی دیکھنے کو ملی۔ اسی حوالے سے حالیہ دنوں میں تو کافی ابھر کے آئے، گزشتہ دنوں جو انہوں نے مظاہرے کیے اور شہر میں، تو اس پہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی، مگر فوری طور پر ان کو رہا بھی کر دیا گیا، یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، تو اس سے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اب الطاف حسین کی اپنے یعنی کہ مسلسل جلسوں یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اب 26ویں ترمیم جو آئی ہے تو ان کے جو کیسز چل رہے تھے عدالت میں، وہ بھی ماہرین کہتے ہیں قانونی کے غیر مؤثر ہو گئی ہے وہ پابندی۔ تو اب وہ کتنی ہے یہ قانونی ماہرین جانتے ہیں، کس حد تک ہے یہ قانونی ماہرین جانتے ہوں گے، مگر جس طرح ان کو لچک دی جا رہی ہے، جس طرح ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھا جا رہا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ الطاف حسین کا بھی 2025 میں کوئی سورج ابھر کے سامنے آئے گا، اور وہ پھر سے اپنے سیاست کے میدان میں کھل کے سامنے ان کی پارٹی مظاہرہ کرے گی، اپنے عوام کے لیے جدوجہد کرے گی، کیونکہ الطاف حسین نے 2024 کے جو مڈ کے بعد جو جس طرح زور لگایا ہے اپنی پارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے نام کو، اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی، تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عوام نے بھی اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں تو ابھی مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے یہ تک سامنے آیا ہے کہ 90 جس کی گلی میں لوگ نہیں جاتے تھے، اس گلی میں جا کے انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا گیا بغیر کسی روک ٹوک کے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کوئی ایجنسی اور کوئی ایسی ان کو روک ٹوک نہیں کرتی۔ اگر کوئی ایسا ان کا مقتدر حلقوں کا اشارہ ہوتا تو بہرحال گلی میں ماضی میں نہیں جا سکے، تو اس مرتبہ وہاں بھی ایک کلپ ایسا آیا، ایک ویڈیو ایسی آئی جس پہ 90 کے وہاں بھی نعرے بازی ہوئی گلی کے اندر، وہاں پہ مظاہرہ ان کے کارکنان نے، ان کے چاہنے والوں نے، جو ایم کیو ایم لندن کے قائد کے اشارے پہ مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں چلائے ہوئے ہیں شہر میں، حیدرآباد، کراچی، تو لازمی انہوں نے وہاں جو مظاہرہ کیا، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور ایک سگنل بھی ہے ان کے کارکنان کے لیے، اور یہ سگنل جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا الطاف حسین ذکر کر رہے ہیں کہ جنوری میں خوشخبری سناؤں گا، اور جنوری میں آپ کو خوشخبری ملے گی، تو یہ خوشخبریاں تو میں سمجھتا ہوں 2024 کے اینڈ میں مل رہی ہیں۔ ابھی 31 دسمبر کو انہوں نے باقاعدہ سال کے آخری دن رات میں ریلی نکالنے کا بھی پروگرام بنایا، اور شہر میں اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ریلی نکال، ویسے تو تمام نوجوان جشن مناتے ہیں سال، گزشتہ سال جب گزرتا ہے نیا سال کی آمد میں خوشی میں، تو ممکن ہے یہ وہاں سے یہ کریں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین جو مظلوموں کے قائد ہیں اور متحدہ قومیں ان کا نام لیوا ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، تمام مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو
اسی ضمن کے حوالے سے اسی کو لیتے ہوئے انہوں نے یعنی کہ شیخو پورہ پنجاب کے علاقے میں ایک کارنر میٹنگ کہیں اس کو، ایک فکری نشست کہیں اس کو، ایک منی جلسہ کہتے ہیں اس کو، اس سے وہ خطاب بھی کریں گے آن لائن۔ تو یہ بھی ایک اطلاعات ہیں کہ وہاں شیخو پورہ میں بھی 5 جنوری کو غالباً 6 جنوری کو خطاب بھی کریں گے اور وہاں ان کا خطاب بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اور اگر اس طرح کا لائیو خطاب پہلے راولپنڈی میں بھی ایک جگہ پہ ہو چکا ہے ماضی میں، یہ 2024 کی میرا خیال ہے بات شروع کی اوائل 2024 میں، تو یہ ایک اچھا سگنل ہے۔ اور وہاں اگر وہ کارنر میٹنگ سے خطاب کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سگنل ہوگا جو 2024 کی خوشخبری کا جو انہوں نے اعلان کیا اس کا ایک عملی مظاہرہ ہوگا، اور پہلا قدم ہوگا پنجاب میں ان کا۔ پنجاب میں انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے ان کی اس پہ ایجنڈا بھی ہے کہ جس پہ خطاب کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہمارا پارا چنار کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے، یعنی کہ ہر مسئلے پہ۔ ابھی انہوں نے اپنا ایک نمائندہ وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی ترین صاحب ہے ان کو، انور ترین، ان کو کہا کہ بھئی وہ پارا چنار جا کے اس مسئلے کو بھی حل کرائیں۔ تو وہ پورے پاکستان میں اپنے لیول پہ کوشش کرتے ہیں تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی، ایک ہی وقت پہ وہ اپنے عوام سے جڑے ہوئے بھی ہیں اس تمام یعنی کہ غیر اعلانیہ کہیں یا اعلانیہ پابندی کے باوجود بھی۔ تو یہ عوام میں جو متحرک کرنے کا سلسلہ الطاف حسین نے جو شروع کیا ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہے 2025 میں برآمد ہوگا، یہی نظر آ رہا ہے۔ اور 2025 میں مزید ان کو آسانیاں اور سیاسی سرگرمیوں کی میں سمجھتا ہوں اجازت ملے گی لازمی۔ اس حوالے سے 2025 میں امریکہ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، تو شاید پاکستان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے حوالے سے بھی 2025 میں کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کے جو لوگ تھے ان کو سزائیں مل چکی ہیں، بس ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے ان کو سزا ملنا باقی ہے۔ جو سزائیں دینے والے ہیں کورٹ، ملٹری کورٹ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سزائیں دے دی ہیں، مکمل کر لیا کافی لوگوں کو، حالانکہ ہلکی سزائیں دی ہیں انہوں نے، کسی کو سزا پورے ہو جائے گی، کسی کی 1 مہینے رہ گئی، کیونکہ جب سے گرفتار ہوئے اس وقت سے سزا لیا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو رہا ہونے والے ہیں، 1-2 مہینے میں رہا ہو جائیں گے، وہ کسی کو 6 مہینے، کسی کو 2 سال، کسی کو ایسے۔ تو یہ سزائیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی ایسا سگنل ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی قیادت کو قانونی طریقے سے رہا کرا دیا جائے گا، مگر بہرحال ان کا یہ مطالبہ کہ مجھے واپس حکومت میں لایا جائے، یہ فوری طور پر پورا نہیں ہوگا۔ یہ موجودہ حکومت اپنا ٹرین اوور پورا کرے گی اور اس پہ کوئی ضد بازی نہیں کی جائے گی اور ان کو اس پہ راضی کیا جائے گا۔ اگر آپ کو راہ کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر سے دھرنے شروع کریں، یہ کریں، اور اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت وہاں بھی ہوگی۔ اور الطاف حسین کے مسئلے پہ بھی 2025 جو ایک نیا سورج طلوع ہوگا، اور سندھ کی سیاست کے حوالے سے بھی، الطاف حسین کے حوالے سے بھی، اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔